شیعہ یہ کہتے ہیں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، بولو کاغذ قلم، اور عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا. بھائی کیوں؟ حضرت عمر نے نہیں دیا، رسول اللہ نے مانگا. یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ رافضی کہتے ہیں. مولوی صاحب اللہ آپ کو پوچھے، اللہ آپ کو علم کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے. آپ کی صحیح بخاری مسلم کہتی ہیں. ہم اپنی پہلی قسط میں، دوسری قسط میں تفصیل سے صحیح بخاری مسلم کی روایات دکھا چکے ہیں کہ رسول اللہ نے قلم مانگا اور حضرت عمر نے نہیں دیا. تو کاغذ قلم لا کے ذمہ داری دینی تو مولا علی کی تھی. ذمہ داری مولا علی کی تھی، تو پھر حضرت عمر کی کیا ذمہ داری تھی؟ منع کرنا، یہ کہنا کہ رسول اللہ کو الیاذ باللہ ہذیان ہو گیا، یہ حضرت عمر کی ذمہ داری تھی. روایت آ رہی ہے کہ خود حضور نے مولا علی سے فرمایا علی مجھے کاغذ قلم لا کے دو. خود مولا علی سے فرمایا کہ علی مجھے کاغذ قلم لا کے دو. اچھا، تو جیسے حضرت عمر نے لا کر نہیں دیا ویسے ہی حضرت علی نے بھی لا کر نہیں دیا. الیاذ باللہ. کتنے یار یہ سکیفائی جھوٹے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ صحابہ کے دیوانے ہیں. ان کو تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ بس حضرت عمر پہ ہی اسٹاپ مارتے ہیں. یہ تو آگے مولا علی کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں. حضرت عمر کی تطہیر کے لیے امیر المؤمنین کو مخدوش کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو مخدوش کر رہے ہیں کہ جس طرح عمر نے لا کے نہیں دیا اس طرح مولا علی نے بھی لا کر نہیں دیا. ابھی ہم وہ روایت دکھائیں گے اس جھوٹے مولوی صاحب، کذاب مولوی صاحب، یہ آپ کو دکھائیں گے کہ دجل اور فریب اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نہیں لا کے دیا. حدیث کرتاس کے حوالے سے مادوی ہماری گفتگو چل رہی تھی. ایک کلپ جو ہے وہ مولوی صاحب ان کا ہے کہ علماء اور خطباء کے لیے ایک نایاب گرمیوں کا ٹھنڈا ٹھار تحفہ لے کر آئے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں ایک بار ضرور سنیں. امیر البیان مفسر قرآن پیر سید سیف اللہ قادری. نام کتنا ہاں، اوپر سے انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کرتاس پر اعتراضات کا مدلل اور علمی جواب اور علماء اور خطباء کے لیے ایک نایاب تحفہ. یہ ٹھنڈا ٹھار گرمیوں کا ہم نے اضافہ کیا. چلتے ہیں جی، کلپ ملاحظہ فرمائیں. اب شیعہ یہ کہتے ہیں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، بولو کاغذ قلم، اور عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا. بھائی کیوں؟ حضرت عمر نے نہیں دیا، رسول اللہ نے مانگا. یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ رافضی کہتے ہیں. مولوی صاحب اللہ آپ کو پوچھے، اللہ آپ کو علم کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے. آپ کی صحیح بخاری مسلم کہتی ہیں. ہم اپنی پہلی قسط میں، دوسری قسط میں تفصیل سے صحیح بخاری مسلم کی روایات دکھا چکے ہیں کہ رسول اللہ نے قلم مانگا اور حضرت عمر نے نہیں دیا. 7 جگہ پہ صرف بخاری میں ہے، 7 مقامات فقط بخاری کی روایات ہیں. اور اپنے ساتھ امیر البیان مفسر قرآن بنے گا نیا پاکستان لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کوئی کم سے کم وہ بات کریں کہ جو بات علمی معیار پہ پورا اترتی ہو. آپ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں حضرت عمر نے نہیں دیا، آپ کہتے ہیں شیعہ روافض کہتے ہیں. شیعہ روافض پہ ڈال دیا کرو. آپ کے گھر تو کوئی طلاق بھی ہو جائے آپ شیعہ روافض پہ ڈال دیتے ہیں. آگے چلیں جی. نہیں دیا اس وقت کی بات ہے جب سرکار کو بار بار ہوشارا تھا، بار بار غشی پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمر کو پتا تھا اگر کاغذ قلم دے دیتے تو علی کو پہلا خلیفہ نبی نے لکھ دینا تھا، اس لیے نہیں دیا، نہ کاغذ دیا نہ قلم دیا. نہیں جی، ہمیں ایسا کوئی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمر کو ہم یہ کہیں کہ اس وقت لکھ کے دینا تھا. رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور جناب عمر نے بیعت بھی کر لی تھی، غدیر خم پہ ہو چکا تھا. اب تاکیداً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاکیداً رسول اللہ جو لکھ کے دینا چاہ رہے تھے اس کا حضرت عمر کو پتا تھا. اور اس کا قرینہ خود روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں صرف کتاب دے دیں، باقی وہ جو آپ ساتھ دے کے جا رہے ہیں نا اپنی اہل بیت اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ قرینہ خود ہم نہیں کہہ رہے، حضرت عمر خود بول پڑے اور انہوں نے خود کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے. رسول اللہ نے تو کوئی بات کی ہی نہیں تھی. رسول اللہ نے کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. رسول اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے اور حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے. ہمارے لیے کچھ مت چھوڑیں، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑیں، ہمیں کتاب کافی ہے. تو یہ آپ کے حضرت عمر نے خود کہا ہے، ہم نے اس میں کوئی تیر نہیں مارا. آگے چلتے ہیں جی. اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، اور سنیوں پر سوال کرتے ہیں. آگے سے میرے جیسے مولویوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور جن کو پتا ان کے آگے کو ٹھہر کوئی نہیں سکتا. ہاں، جن کو پتا ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. ابھی آپ دیکھتے ہیں کتنی دیر ٹھہرتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب ہم نے ان سے کہا کہ جس یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بڑے چھوڑتے تھے نا، اور اب آج بھی چھوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگوں میں قتال کیا. جیسے ابو اماد بھائی ابھی دکھا رہے تھے، تو وہ زبانی گولے ہیں، علمی معیار پہ وہ ایک آپ کی بات بھی پوری نہیں اترتی. وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا، گھر کس کا تھا؟ علی کا. اچھا کہتے ہیں گھر کس کا تھا؟ آگے سے لوگوں نے پتا کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا. کہتے ہیں علی کا. اچھا پھر ابھی خود کہیں گے آگے. گھر کس کا تھا؟ مولا علی کا گھر تھا جس وقت یہ بات حدیث کرتاس والا واقعہ ہوا. کہاں ہے حدیث کرتاس میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے مولا علی کا گھر تھا؟ اس کا مطلب مان رہے ہیں کہ رسول اللہ آخری وقت میں امیر المومنین کے پاس تھے. ویسے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ہاں تھے، گود میں تھے، یہ تھا. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی حضرت مولا علی کے گھر میں تھے. چلیں جی، اچھی بات. آگے چلتے ہیں. تو گھر والوں میں تو مولا علی، اگر حضرت عائشہ کا گھر بھی ہو تو پھر اب یہاں پہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کا گھر بھی ہو، فوراً یو ٹرن مارتے ہیں. اچھا، پھر بھی گھر والوں میں تو علی آتے ہیں، عمر گھر والوں میں تو علی آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. عمر بعد میں آتے ہیں.
یعنی گھر والوں میں عمر آتے ہیں لیکن بعد میں آتے بعد میں ہیں، آتے ان کو خود نہیں پتہ چل رہا تھا بات کیا کر رہے ہیں بھائی. تو کاغذ قلم لا کے ذمہ داری دینی تو مولا علی کی تھی. ذمہ داری مولا علی کی تھی تو پھر حضرت عمر کی کیا ذمہ داری تھی؟ منع کرنا، یہ کہنا کہ رسول اللہ کو الیاذ باللہ ہذیان ہو گیا، یہ حضرت عمر کی ذمہ داری تھی. کسی اور کے گھر میں جا کے وہاں پہ صاحب کو بولنے نہ دیں، صاحب کو کچھ اور وہ ان کو غصہ دلا دے، وہ کہیں قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی ذمہ داری ہے، صاحب کا ذمہ داری ہے نا. وہ ایک مقام تھا صلح حدیبیہ کا، وہاں پہ کیا کہا کہ مجھے شک ہو گیا رسول اللہ کی نبوت پہ، وہاں پہ نبوت پہ شک ہو گیا، یہاں پہ رسول اللہ کے کلام پہ شک ہو گیا کہ آیا یہ کلام جو ہے وہ الیاذ باللہ ہذیان کی کیفیت تو نہیں ہے. آگے چلیں جی. پر کہتے ہیں حضرت عمر سے کہا کاغذ قلم لاؤ، انہوں نے لا کر نہیں دیا. میں نے حضرت عمر سے کہا کاغذ قلم لاؤ، حضرت عمر کو نہیں کہا، رسول اللہ نے مطلق کہا تھا. حضرت عمر خود آگے بڑھے ہیں، چونکہ آپ کے بقول شیعہ یہ کہتے ہیں تو وہ حضرت عمر جو آگے بڑھے تو ان کو خطرہ تھا، واقعاً خطرہ تھا، باقی تو کوئی آگے نہیں بڑھا. آپ کسی اور صحابی کا نام لے کر آئیں، کسی اور صحابی نے کوئی بات کی وہ نام لے کر آئیں، آپ اپنی تمام روایات کو جانچ پڑتال کریں اور نام لے کر آئیں کہ حضرت ابو بکر تھے، عثمان تھے، ابو عبیدہ بن جراح، کوئی ایک صحابی لے کر آئیں کہ جس نے یہ بات کی ہو. کہا اس سے کیا مطلب نکالا؟ وہ جی پتہ تھا علی کو خلیفہ لکھ دینا ہے. ابو بکر عمر عثمان کی تو کہانی ختم ہو جانی تھی، معاذ اللہ علی نے پہلا خلیفہ بن جانا تھا. میں نے کہا چلو آگے آؤ. اسی مسند احمد ابن حنبل میں مرویات علی میں نوٹ کریں میرے علماء خطبہ اس بات کو. علماء خطبان نوٹ کریں، آپ کو ایسی بڑی زبردست ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ بیان کریں گے کسی شیعہ جوان کے سامنے، آپ کو صحیح سے پھینٹی پڑنی ہے اس سے. روایت آ رہی ہے کہ خود حضور نے مولا علی سے فرمایا علی مجھے کاغذ قلم لا کے دو. خود مولا علی سے فرمایا کہ علی مجھے کاغذ قلم لا کے دو. اچھا، تو جیسے حضرت عمر نے لا کر نہیں دیا ویسے ہی حضرت علی نے بھی لا کر نہیں دیا. الیاذ باللہ. کتنے یار یہ سکیفائی جھوٹے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ صحابہ کے دیوانے ہیں. ان کو تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ بس حضرت عمر پہ ہی سٹاپ مارتے ہیں. یہ تو آگے مولا علی کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں. حضرت عمر کی تطہیر کے لیے امیر المؤمنین کو مخدوش کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو مخدوش کر رہے ہیں کہ جس طرح عمر نے لا کے نہیں دیا اس طرح مولا علی نے بھی لا کر نہیں دیا. ابھی ہم وہ روایت دکھائیں گے اس جھوٹے مولوی صاحب، کذاب مولوی صاحب کہ آپ کو دکھائیں گے کہ دجل اور فریب اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نہیں لا کے دیا، وہ دکھائیں گے ہم آپ کو. بولو ویسے بھی حضرت علی نے بھی لا کر کیونکہ حضرت علی نے بھی لا کر نہیں دیا. کتنے جھوٹے ہیں اور جھوٹ کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں. بڑی رونق ہے آپ کے چہرے پہ. اس وقت بار بار غشی پڑ رہی تھی، آپ غشی میں آ رہے تھے، ہوش میں آ رہے تھے، فرمایا مجھے کاغذ قلم دے دو میں لکھ کے دے دوں کہ تم بعد میں گمراہ. تو انہوں نے کہا جی قرآن حدیث کافی ہے، دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. ہاں جی، یہ امیر المومنین نے تو بالکل بیان ہی نہیں کیا کہ قرآن و حدیث کافی ہے. وہ حضرت عمر نے قرآن و حدیث تو کہا ہی نہیں ہے. حضرت علی والی تو بات ہے ہی نہیں. یہاں ایک دفعہ سنیے یہ کیا کہتے ہیں مات بھائی، دین مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. پہلے آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہو جائے پھر جو چاہے لکھ کے دے دیں. تو حضرت علی نے بھی کاغذ قلم دین مکمل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ فرما رہے تھے کہ لاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. رسول اللہ کو نہیں پتا تھا، صحابہ آپ کے نزدیک زیادہ سمجھدار تھے، یہ سیف اللہ قادری صاحب بھی زیادہ سمجھدار ہیں. اچھا جی آگے چلیں. نہیں دیا تو مجھے ایک کالا کہنے لگا شاہ جی یہ تمہاری حدیث کی کتاب میں ہے. تو میں نے کہا حضرت عمر والی روایت بھی تو ہماری حدیث کی کتاب میں ہے، وہ لیتے ہو یہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ لیتے ہو یہ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ اس حدیث میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی اس کے اندر جان نہیں ہے کہ یہ حدیث قابل استناد ہو، دلیل بن سکے. ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ بھی ہماری کتاب کی ہے اور یہ بھی جو کام حضرت عمر نے نہیں کیا وہی حضرت علی نے بھی نہیں کیا. جو کام حضرت عمر نے نہیں کیا وہ کام حضرت علی نے بھی نہیں کیا. بابا حضرت عمر نے تو رسول اللہ کے اوپر تہمت لگا دی. حضرت عمر نے تو اس قدر رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز سے کلام کیا کہ رسول اللہ مجبور ہو گیا اور فرمایا کہ رسول کے قریب تنازع درست نہیں ہے، قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. حضرت ابن عباس اپنی پوری زندگی یوم الخمیس کو یاد کر کے روتے تھے. حضرت عمر نے تو وہ کام کیا ہے. کس کا دفاع کرو گے؟ کس بات کا دفاع کرو گے؟ امیر المومنین کی طرف تم آتے ہو کہ امام علی نے بھی وہی کام کیا تھا. امیر المومنین نے جو تم نے جھوٹ باندھا ان کے اوپر کہ انہوں نے بھی نہیں دیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب لگاؤ حضرت علی کو کیا خطرہ تھا کہ مجھے کہیں خلیفہ لکھ ہی نہ دے؟ اگر حضرت عمر کو یہ خطرہ تھا کہ علی کو خلیفہ نہ لکھ دے تو مولا علی کو کیا خطرہ تھا؟ وہ ظالمو جو خیر خواہی حضرت عمر نے دی ہے وہی خیر خواہی کے جذبے سے حضرت علی نے بھی کاغذ قلم نہیں دیا ہے. حضرت علی نے بھی کاغذ قلم نہیں دیا ہے. یہ مولوی صاحب کا آپ نے جھوٹ ملاحظہ کیا. اب اماد بھائی چلتے ہیں اس پہلی سی روایت کا. ہم ایک منٹ کا کام بھی نہیں ہے یہ جنہوں نے مفتی صاحب نے بات کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے. بالکل مولوی صاحب مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. شیخ ورنود صاحب کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ جزء ثانی دوسری اس کی جلد ہے. یہاں پر روایت نمبر ہے 693. نعیم بن یزید جو ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے امرن النبی، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعد، کہ میرے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ، کاغذ قلم لے کر آؤ
تاکہ میں تمہیں ایک اس میں چیز لکھ کر دوں اور اس کے بعد کیا ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ الیاذ باللہ کہ ان النبی لا یحجر، کہ رسول اللہ یا ان الرجل لا یحجر، رسول اللہ نے یہ رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین نے یہ فرمایا جو آپ حضرت عمر کے ساتھ ان کا مقایسہ کر رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں کہ اگر علی نے عمر نے لا کے نہیں دیا تو امیر المومنین نے بھی لا کر نہیں دیا۔ وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی کیفیت آ چکی ہے، ان کو نہیں پتہ یہ کیا کلام کر رہے ہیں۔ کیا امیر المومنین نے یہ کام کیا؟ آپ نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر دیا تھا، میں نہیں دیتا۔ کہاں اس روایت میں کس عبارت کا ترجمہ آپ نے کیا کہ امیر المومنین نے کہا میں نہیں آپ کو دیتا، اور پھر رسول اللہ اس کے اوپر غصے ہوئے ہوں؟ رسول اللہ تو باقاعدہ تائید کر رہے ہیں۔ دیکھیں فخشیت، امیر المومنین جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کس چیز کا، کہ ان تفوتنی نفسو، کہ میں کاغذ قلم لینے جاؤں یا میں اس طرف جاؤں اور رسول اللہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں، مجھے اس چیز کا خوف ہوا۔ قال، تو میں نے جب یہ بات کی، قل تو انی احفظ، کہ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں اس بات کو آپ بیان کریں میں حفظ کر لیتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو کیا رسول اللہ نے فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے چلے جاؤ، یا رسول اللہ نے آپ کے کام کی تائید نہیں کی، یا امیر المومنین سے ناراض ہوئے جیسا کہ ابو بکر حضرت عمر سے ناراض ہوئے تھے، وہ ہم دکھائیں گے حضرت عمر سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو آگے پھر انہوں نے وصیت کی کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ جو تمہارے پاس کیا کہتے ہیں وما ملکت ایمانکم، لونڈے اور کنیز، ان کے جو تمہاری ملکیت میں ہوتی ہیں ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب یہ روایت آپ نے امیر المومنین سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ اس میں تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المومنین نے منع کر دیا۔ یہاں پہ شہباز بھائی دو باتیں ہیں، ایک کیا ہے، ایک یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قلم اور کاغذ دیں، جناب عمر کہہ رہے ہیں مت دیں، وہ جناب والی باتیں چھڑیں ہم اس کو اگر ہوں گے، مت دیں، ہمیں قرآن کافی ہے۔ کافی ہے۔ مولا علی فرمائے رسول اللہ جلدی فرمائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ فرمانے سے پہلے آپ فوت ہو جائیں۔ یعنی بڑا ان کو ڈر تھا اس چیز کا، جلدی فرمائیں، میں حفظ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کا کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایسی کیفیت آ چکی ہے۔ الیاذ باللہ، جو حضرت عمر نے تہمت لگائی رسول اللہ کے اوپر، اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث کرتاس آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ نے حضرت عمر کو بچانے کے لیے امیر المومنین کا سہارا لینا چاہا، لیکن وہ بھی سہارا آپ کے کام نہیں آیا۔ اب اس روایت یہ اہل سنت کی روایت ہے، اہل سنت ہم کی اس روایت کو ہے، نہیں ہمارے ہاں تو کرتے، اس کی ہم کوئی آن حیثیت نہیں نہیں۔ کرتے، ہم صرف اہل سنت کی اب روایت یہی روایت جو ہے اس کی سند ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں جی آگے صفحہ نشون بدین، یہ نیچے ملاحظہ کریں اسنادہ ضعیف، کیونکہ نعیم بن یزید جو ہے یہ اس کو ابو حاتم نے کیا کہ مجہول ہے، تو یہ روایت کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی۔ اب اسی روایت کو ہم ایک اور تحقیق کے ساتھ دکھاتے ہیں، ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو کیا کہا ہے۔ ارواء الغلیل میں جب جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد ہے، مکتب الاسلامی کی چاپ، محمد ناصر الدین البانی یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، وہی روایت قل تو کیا کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو پس یہ روایت جو آپ نے مفتی صاحب پیش کی یہ ہو گئی ضعیف۔ اب یہ بات ہے وہ بھی کس روایت کے مقابلے میں جو بخاری نے 7 دفعہ نقل کی ہے، اتنی صحیح روایت کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت لا رہے ہیں اور اس سے استناد کریں، اسے مقایسہ کریں، مولا علی کا مقایسہ کریں۔ ابھی بات میں یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین وہاں پہ تھے اور انہوں نے جناب منع کر دیا، ساتھ دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں اختلاف ہوا تھا نا وہاں پر، کہ ایک گروہ کہتا تھا دینا ہے، دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں دینا، جن میں حضرت عمر تھے، حضرت عمر کہتے تھے رسول اللہ کو قلم دواد نہیں دیتا، وہاں پہ جو لفظ اہل بیت کا ذکر ہے یہ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، اس کی مجلد التاسع 9ویں جلد ہے، وہ کہتے ہیں فاختلف اہل البیت، اہل البیت میں جو اختلاف ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں کون ہے اس اہل بیت میں، کون ہے، اے من کان فی البیت من الصحابہ، جو صحابہ میں سے موجود تھے۔ اہل البیت نبی یہاں پر مراد نہیں ہیں، تو یہاں پر اہل بیت نبی جن میں امام علی ہیں، امام حسن و حسین اور حضرت زہرا، وہ مراد نہیں، وہ مراد ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے اس کا جواب کہ جی امیر المومنین کہ وہ بنو عباس، عقیل، یہ ان میں سے یہ بھی مراد صحابہ مراد ہے، خالصتاً صحابہ مراد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جناب ارشاد الساری جناب قسطلانی صاحب کی، اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کا الطبعۃ السابعہ، یہاں پر دیکھیں اہل البیت میں اختلاف ہو گیا، اللہ ذکان فیہ من الصحابہ لا اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد صحابہ تھے نہ کہ اہل بیت پیغمبر، ان میں اختلاف ہو گیا، وہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، صحابہ کے درمیان میں صحابہ آپس میں لڑ پڑے کہ جناب نہیں دینا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی کہ بعد میں کیوں نہیں لکھ لی، ٹھیک ہے رسول اللہ جو ہیں وہ امیر المومنین دے دیتے، بھائی ہاں ایک عقلی منطقی بات ہے، میں اماد بھائی کے اوپر یہاں پر ثابت کر دیتا ہوں عدالت میں، یا میں تہمت لگا دیتا ہوں کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔
اب یہ چاہے 10 باتیں کریں، گواہیاں دیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لکھ بھی لیں. ہاں وہ لکھ دیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. میں محلے میں کہہ دوں گا یار یہ بندہ نا بیمار ہے اور اس اپنے آپے میں نہیں ہے. آپ اگر محلے میں کوئی کام کریں گے بھی صحیح نہ کسی کا کوئی کام کریں گے، وہ کہیں گے چھوڑ دو یار، اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کی تو اہمیت ہی نہیں رہے گی. اور خود رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں طبقات کی روایت کی طرف. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، الجزء الثانی دارالکتب کتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت دیکھیں بالکل کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ کچھ چیز اپنی امت کے لیے لکھ دیں فی مرضہ الذی مات فیہ، اس مرض میں کہ جس میں رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اچھا، اب جناب ابن عباس جو ہیں وہ کیا ہے، روتے تھے، گریا کرتے تھے اور کہتے تھے یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس، کہ وہ جمعرات کا دن کیا وہ جمعرات کا دن تھا. اور اس کو بڑا گریا کرتے تھے کہ رسول اللہ پر جب بیماری کی شدت آ گئی تو رسول اللہ نے کہا کہ دوات قلم دو تاکہ میں تمہارے لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو بعض نے وہاں پر کہا کہ ان نبی اللہ لیہجر، یہ توجہ کریں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں بعض، اور ہم یہ بخاری مسلم سے دکھا چکے ہیں کہ وہ بعض کون تھے، حضرت عمر تھے. واحد ایک شخصیت ہے کہ وہ حضرت عمر تھے، اور یہ بھی خود مولوی بھی مانتے ہیں کہ جو یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ کو نہیں دینا کیا کہ ان نبی اللہ لیہجر، کہ بے شک اللہ کا نبی جو ہے وہ اس وقت اپنی حالت میں نہیں ہے، وہ ہذیان کی کیفیت میں ہے، ان کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں رہا. اچھا، قال فقیل لہ، رسول اللہ سے کہا گیا، یہ توجہ کیجئے گا کہ جی رسول اللہ نے بعد میں کیوں لکھ کے نہیں دیا. بڑا کہتے ہیں الا نأتک بما طلبتا، کہ وہ چیز آپ کے پاس نہ لے کے آئیں جو آپ نے طلب کی ہے. قال، رسول اللہ نے کیا فرمایا، او بعد ماذا، اس کے بعد بھی، اور تم نے میرے اوپر ہذیان کی تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی. قال فلم یدعو بہ، اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، اور نہیں منگوایا. او بعد ماذا، ابھی بھی گنجائش بچتی ہے کہ تم میرے پاس لے کر آؤ، یعنی یہ سب کے باوجود بھی میرے اوپر تم نے ہذیان کی تہمت لگا دی. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ الا نأتک بما طلبتا، وہ چیز آپ طلب کرے تھے آپ کے پاس لے کر آئیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں او بعد ماذا، او بھائی اس کے بعد بھی گنجائش ہے. آگے چلیں، اس کو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں. اور یہ روایت کی سند ہم دکھا دیں عماد بھائی، یہ طبقات کبریٰ کی روایت تھی، بالکل وہی روایت آگے سفر نشین بدین، یہ کہ الا نأتک بما طلبتا او بعد ماذا، یہ طبقات الکبریٰ، اس کی سند کیا ہے، اسنادہ حسن ہے، رجالہ ثقات، اس کی سند بھی کیا ہے، حسن ہے. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. معجم الکبیر میں جب جاتے ہیں یہاں پہ بالکل اسی متن کی روایت، المعجم الکبیر، اس کی 11ویں جلد ہے. یہاں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ الا نأتک بعد، یعنی ہم لے آئیں آپ کے پاس. قال بعد ما، یعنی اس کے بعد اب گنجائش بچتی ہے، وہ شرم کرنی چاہیے. اور میرے اوپر ہذیان کی تہمت لگا کے اگر میں لکھ بھی دوں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. پر کیا کہا جائے گا بھئی، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے رسول اللہ جو ہیں وہ ہذیان کی کیفیت میں تھے، انہوں نے جو لکھ کے دیا اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہ جائے گی. اچھا، اس کے بعد الاعمال ابن بشران صاحب کی، اس میں ملاحظہ فرمائیں، اس کی الجزء الثانی، یہاں پر بھی کہ جب روایت نمبر 1201 کتاب الاعمالی صفحہ نمبر 130 کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لے کے آؤ، میں تمہیں اس میں لکھ کے دوں، لا تضلوا بعدی ابدا، میرے پاس گمراہ نہیں ہوگے. تو کہتے ہیں کہ الا نأتک بقطف ودوات، کہ ہم آپ کے پاس اب دوات و قلم نہ لے کر آئیں. رسول اللہ نے کہا بعدما، یعنی اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے، یعنی سوچنے والی بات ہے. یہاں سے یہ بیان کیا. اس کے بعد مزید اب نہایت خوبصورت یہاں سے ہمیں یہ روایت پتہ چلتی ہے. عماد بھائی دیکھیے گا، امتاع الاسماء میں جب ہم جاتے ہیں جناب مقرضی صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، متوفی ان کا 845 ہے، الجزء الرابع اشر اس کی 14ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت کی چاپ ہے. یہاں پہ جب روایت آتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، بالکل اسی روایت کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، رسول اللہ سے جب انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ ہم لیں آپ کے پاس وہ صحیفہ التی طلبتا والدوات، تاکہ آپ لکھ دیں اس میں، ٹھیک ہے، تو تاکہ اس کے بعد اختلاف نہ ہو. رسول اللہ نے کیا فرمایا عماد بھائی، الان بعد ما قلتم یہجر، وہ اس کے بعد کہ تم، یعنی یہ واقعہ نا، ابن عباس کیوں گریا کرتے تھے، ابن عباس اس بات پہ گریا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی تہمت لگائی کہ رسول اللہ کا الیاذ باللہ دماغی حالت درست نہیں ہے. رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ الان بعد ما قلتم یہجر، اس کے بعد کہ تم کہہ چکے ہو کہ مجھ پہ ہذیان کی کیفیت ہے،
فلم نفعل، بس ہم نے نہیں کیا. جب ہم نے رسول اللہ کو کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ مظلومیت پیغمبر گرامی ہے. اور اہل سنت اس کو ایک شخص کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے اوپر کس طرح سے تہمت باندھتے ہیں. اب مزید اس کے اوپر جناب ہم سب سے واضح کلام، ٹھیک ہے، اس سوال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح جواب کے بعد میں رسول اللہ نے کیوں نہیں لکھا منہاج السنت النبویہ لابن تیمیہ الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، دکتر محمد رشاد سالم کی تحقیق کے ساتھ، صفحے روگ نشون بیدید. یہ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پہ دیکھیے گا صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صفحہ نمبر ہے 315. یہاں پہ دیکھیے گا فرا النبی ان الکتاب فی ھذا الوقت لم یبقى فیہ فائدہ. کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ابھی. جب نبی نے دیکھا نا کہ اب میں اگر لکھ کے بھی دوں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنہم یشکون، کیونکہ یہ لوگ میری نبوت پہ، میرے کلام پہ اس وقت یہ شک کی حالت میں ہیں. جب رسول نے یہ دیکھا کہ حل املا ما تغیرہ بالمرض، یہ جو رسول املا کریں گے یہ ان کی حالت تبدیل ہو گئی ہے مرض کی وجہ سے، او مع سلامتہ من ذالک، یا پھر وہ سلامتی کی حالت میں کریں. لوگوں کو شک ہو گیا ہے کہ مجھ نبی کی حالت کیسی ہو چکی ہے کہ میں جو کلام لکھ کے دے رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں لکھ رہا ہوں یا بغیر اختیار کے لکھ رہا ہوں. فلا یرفع النزاع، نزاع وہاں پر رفع نہیں ہوا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ فتح رکھا. رسول نے چھوڑ دیا، نہیں لکھا. یہ وجہ رسول اللہ نے خود دیکھا کہ یہ لوگ میرے اوپر شک کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک اماد بھائی یہ چیز نہایت واضح ہو گئی کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں لکھ کے نہیں دیا، امام علی نے کیوں نہیں لکھوا لیا، دونوں کا جواب یہاں سے مل جاتا ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ اب میں لکھ کے بھی دے دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ کا یہ کلام کہ مجھے قلم دوات دو، اور صحابہ کا اختلاف کرنا، اونچی آواز میں کلام کرنا، امیر المومنین وہاں پر اگر جنگ و جدال کرتے، بحث کرتے، تو یہ قرآن کی آیات کی مخالفت تھی. کیونکہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر نہیں چاہتے، ایک گروہ بن چکا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کو قلم دوات دیا جائے. تو رسول اللہ نے جب یہ حالت دیکھی کہ قوموا انی، یہاں سے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ. تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، 23 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے تمہاری تربیت کی ہے، اور تمہیں یہی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن مجید میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ بارہا وضاحت دی گئی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی معصیت نہیں کرنی. یہی تمہیں آج تک سمجھ نہیں. رسول اللہ اس بات پہ غصہ ہو گئے. اور اس کے بعد خود ابن تیمیہ نے جو ہے وہ ایک چیز کا اعتراف کیا، یہ ملاحظہ فرمائے منہاج السنہ ہزیان کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے نہیں کہا، یہ واضح ابن تیمیہ نے اعتراف کیا. منہاج السنت النبویہ لابن تیمیہ، اس کی جزء السادس میں وہ کہتے ہیں کیا ہوا. اب یہاں پہ جناب عمر کو بچانے کے لیے فاشتبہ علیہ، اما عمر کے جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر مشتبہ ہو گیا. حل کان قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شدت المرض، کہ جو رسول اللہ کا کلام ہے یہ شدت مرض سے ہے، او کان من اقوالہ المعروفہ، ٹھیک ہے، یا نہیں بلکہ مرض نہیں بلکہ وہ اقوال، ہاں جو عادی حالت ہوتی ہے جو عرفاً رسول اللہ بیان کرتے ہیں وہی کلام ہے. حضرت عمر کو شک ہو گیا. یہ شک جو ان کو نبوت پہ ہوا کرتا تھا آخر تک وہ شک کی حالت میں رہے. اور آگے کہتے ہیں والمرض جائز علی الانبیاء، انبیاء کے اوپر مرض جائز ہے. رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بھائی میں اس مرض کی حالت میں اپنی امت کی اتنی وہ فکر رکھتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسی چیز لکھ کے دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ان لوگوں نے وہ کام نہ ہونے دیا. اچھا وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ مَا لَهُ أَحْجَرْ، کیا ہو گیا رسول اللہ کو، یعنی وہ کہتے ہیں شک کی حالت میں بیان کیا. کچھ کہتے ہیں کہ استفہامی انکاری تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ جو کہتے ہیں نہیں یہ شک کی حالت تھی. مَا لَهُ أَحْجَرْ، کہ رسول اللہ جو ہیں وہ علیہ باللہ ان پہ ہزیان کی کیفیت آ چکی ہے. کہتے ہیں یقین نہیں تھا لیکن شک تھا. ہاں وہ کہتے ہیں فشک فی ذلک، رسول ان کو شک تھا. ولم یجزم بانہ حجر، وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی ان کے اوپر کیا کہتے ہیں، یعنی یقین کی حالت نہیں تھی کہ ان کو ہزیان ہوا ہے لیکن یقین کی حالت میں نہیں تھا. اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہزیان ہو رہا تھا، ہزیان کی بات کی حضرت عمر نے، لیکن وہ جو انہوں نے بات کی وہ تھوڑا شک و تردد کا شکار تھے اس لیے. اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں وہاں پہ کیا والمرض جائز علی الانبیاء، یہاں پہ کہتے ہیں وشک جائز علی عمر، اور عمر کے اوپر شک کرنا جائز ہے. فإنہ لا معصوم الا النبی، کہ معصوم تو وہ نہیں تھے. معصوم کون ہے؟ فقط نبی ہے. نبی معصوم سمجھتے تھے، اور نبی معصوم بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم دوات دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز کے لکھ کے دوں میری امت اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگی. معصوم یوں معصوم سمجھتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں آپ معصوم کہتے ہیں، حضرت عمر ان کو معصوم نہیں سمجھتے تھے. اچھا اور خصوصاً ان کو پھر شک ہو گیا کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مریضا فلم یدر اقلامہ کان من وہج المرض، کہ ان کو حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ مرض کی کیفیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. کما یعرض للمریض، جیسا کہ مریض کے ساتھ یہ چیز عارض ہو جاتی ہے.
وہ بالکل وہی بات بیان فرما رہے ہیں. تو پس لہٰذا یہاں تک یہ چیز ناظرین واضح ہو گئی کہ حضرت عمر نے یہ نسبت دی رسول اللہ کی طرف کہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور ہم دیگر کتابوں سے بھی، ہماری دوسری قسط اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر بھی یہ کلام نہایت واضح ہو گیا. حدیث کرتاس پہ جتنے بھی ان کے اعتراض تھے وہ سارے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. تقریباً یہ 3 قسطیں حدیث کرتاس میں ہم بیان کر چکے ہیں. امام علی نے کیوں نہیں دیا، اور امام علی کی جو یہ روایت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا. انشاءاللہ پہلے 2 قسطیں ہو چکی ہیں. تیسری قسط یہ تھی، اور اس میں ہم نے اس کو کلوز کیا، اور جتنے بھی حدیث کرتاس کے حوالے سے اعتراضات تھے ہم نے جوابات دی. اگر پھر بھی آپ کو مومنین کسی بھی شبہے کا جواب نہ ملا ہو، کوئی چیز باقی ہو، تشنے کی باقی ہو، تو آپ ہمیں کمنٹس میں یا ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ فلاں مفتی صاحب نے نیا اعتراض کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم حدیث کرتاس کے متعلق دیں گے.